السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرائط۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 تملیک یعنی مالک بنا دینا۔ پہلی شرط زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے نیت۔ اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 جب زکوٰۃ کی رقم اپنے مال سے الگ کر کے رکھے تو نیت کر لے کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کر رہا ہوں۔ پھر جب مستحق زکوٰۃ شخص کو زکوٰۃ ادا کرے تو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صورت نمبر 2 جس وقت زکوٰۃ کی رقم اپنے مال سے الگ کر کے رکھی اس وقت تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو اب مستحق شخص کو زکوٰۃ دیتے وقت نیت کر لے تو بھی کافی ہے۔ نمبر 3 اگر کوئی شخص براہ راست کسی مستحق کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا بلکہ کسی نمائندہ یا وکیل کے ذریعے مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتا ہے تو اگر اس شخص نے پہلے نیت نہیں کی تو وکیل کو رقم دیتے وقت نیت کر لے، پھر وہ وکیل مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے یا نہ کرے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مذکورہ بالا تینوں موقعوں میں سے کسی ایک موقع پر نیت کرنا شرط ہے۔ اگر کسی بھی موقع پر زکوٰۃ کی نیت کر لی تو شرط پورا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی بھی موقع پر نیت نہیں کی اور زکوٰۃ کی رقم وہ ابھی تک مستحق شخص کے پاس موجود ہے، اس صورت میں اگر مستحق نے اس زکوٰۃ کی رقم کو خرچ نہیں کیا تو یہ شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا اب بھی نیت کرے تو موقع باقی ہے، نیت کر لے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر فقیر مستحق نے وہ رقم استعمال کر لی تو اب نیت کا کوئی موقع نہیں بچا اور نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا نیت نہ پائے جانے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چند ضروری وضاحتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں خود صاحب مال یا اس کے وکیل کی مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق کسی بھی ایک موقع پر نیت ہونا شرط ہے، مگر خود اس مستحق زکوٰۃ کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے یا کسی اور چیز کی۔ چنانچہ اگر کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیتے وقت خود تو زکوٰۃ کی نیت کی مگر اسے یہ کہہ دیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہدیہ ہے یا میری طرف سے انعام ہے یا میری طرف سے آپ کو خرچی اور عیدی ہے، ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مستحق کو بتانا لازمی نہیں ہے۔ وضاحت زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ بے عین ہی وہی چیز یا رقم دے جس میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم سے مستحق شخص کے لیے کپڑے، جوتے، کھانا پینے کی اشیاء، دوائی، سواری، کتابیں وغیرہ کوئی اور چیز بھی خرید کر مالک و قابض بنا کر دے دے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ تو پہلی شرط نیت کی وضاحت تھی۔ دوسری شرط تملیک۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو مکمل مالک و قابض بنا کر دینا چاہیے۔ تملیک نہ پائے جانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جس کو زکوٰۃ کی رقم دی ہے اس کو مالک ہی نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر جیسے کسی شخص نے زکوٰۃ کی رقم سے کھانا خرید کر دسترخوان لگا دیا اور فقیر مسکین سے کہہ دیا کہ جتنا چاہیں کھا لو مگر یہ کھانا آپ کہیں لے جا نہیں سکتے۔ اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ تملیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مکمل مالک نہ بنانے کی وجہ سے شرط نہیں پائے گی تو لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تملیک نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں کھانا کھانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے جسے اصطلاح میں اباحت کہتے ہیں، مگر تملیک نہیں پائی گئی کیونکہ انہیں کھانے کے بارے میں ہر قسم کے تصرف سے روک دیا گیا ہے کہ وہ کھانا کھا تو سکتے ہیں لیکن لے جا نہیں سکتے اور کسی کو دے بھی نہیں سکتے۔ البتہ اگر کھانا خرید کر مستحق افراد کو اس طرح مالک بنا کر دے دیا کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، لے جائیں، خود استعمال کریں تو اب زکوٰۃ ادا ہو گئی۔
کیونکہ کھانا اب ان کی ملکیت میں آ گیا ہے، چاہے وہ خود کھائیں یا کسی اور کو دے دیں یا بیچ دیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، تملیک کی شرط نہ پائی جانے کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ایسے مصرف میں استعمال کر دی جائے جس میں مالک بننے کی سرے سے صلاحیت موجود نہ ہو، جیسے زکوٰۃ کی رقم مسجد، مدرسے کی تعمیر، کتب کی خریداری، کنواں کھودنے، پانی کی سبیل لگانے میں خرچ کر دی تو کسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کام کار خیر ضرور ہیں، مگر یہ ایسی اشیاء نہیں ہے جو خود کسی چیز کے مالک بن سکے یا کسی چیز کو اپنے ملکیت میں پکڑ سکے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کے اساتذہ کرام یا کسی جگہ کے ملازم کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی جا سکتی، ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔